بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا رمضان کی برکتیں درود پاک سے شروع ہوتی ہیں؟ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل بدلتے ہیں، تقدیریں سنورتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا رمضان کی برکتوں کا آغاز درود پاک سے ہوتا ہے؟ کیا درود شریف وہ کنجی ہے جو رمضان کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے؟ آج ہم اسی موضوع کو گہرائی سے سمجھیں گے، بغیر کسی قصے کہانی کے، خالص دلائل، روحانی حکمت اور عملی رہنمائی کے ساتھ۔ رمضان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ مہینہ ہے نفس کو قابو کرنے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا، قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنے کا، دل کو نرم کرنے کا اور اللہ پاک سے سچی محبت پیدا کرنے کا۔ لیکن ایک حقیقت یاد رکھیں، کوئی بھی عبادت اس وقت تک مکمل روحانی اثر نہیں دیتی جب تک اس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہو۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے آسان، سب سے مؤثر اور سب سے بابرکت ذریعہ ہے درود پاک۔ درود پاک کیا ہے؟ درود پاک دراصل وہ دعا ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایمان کی تجدید ہے، محبت کا اظہار ہے، عقیدت کا اعلان ہے اور اللہ کے حضور قبولیت کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، پھر ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم بھی درود پاک بھیجیں۔ درود پاک بھیجنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں درود پاک میں پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ تحفے بھیجیں گے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس بندے پر راضی ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی روحانی حقیقت پوشیدہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کسی عمل کو کرتا ہے اور ہمیں بھی اس کا حکم دیتا ہے تو اس عمل میں غیر معمولی برکت ضرور ہوتی ہے۔ کیا رمضان کی برکتوں کا آغاز درود سے ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں 3 نکات پر غور کرنا ہوگا۔ نمبر 1، قبولیت کا دروازہ درود سے کھلتا ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمانوں تک مکمل طور پر نہیں پہنچتی جب تک اس میں درود شامل نہ ہو۔ اگر درود دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے تو سوچیں رمضان کی دعائیں، سحری کی دعائیں، افطار کی دعائیں، تراویح کے بعد کی دعائیں اگر درود سے شروع ہوں تو ان کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی۔ گویا درود وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر ہماری عبادت اللہ پاک کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ دوسرا نقطہ، رمضان رحمت کا مہینہ ہے اور درود پاک رحمت کو کھینچتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا شخص اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، رمضان رحمت، درود رحمتوں کی بارش، جب یہ دونوں مل جائیں تو کیا ہوگا؟ برکتوں کا سمندر موجزن ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رمضان کی پہلی سحری سے لے کر آخری افطار تک درود کو اپنی زبان کا حصہ بنا لے تو وہ گویا رحمت کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تیسرا نقطہ، رمضان میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں فرض کا اجر 70 گنا، نفل کا اجر فرض کے برابر، تو اگر عام دنوں میں ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں تو سوچے ذرا رمضان میں اس کی برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ درود پاک صرف ایک عمل نہیں بلکہ رمضان کی برکتوں کو کئی گنا بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ کیا صرف روزہ ہی کافی ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ زبان گناہوں پہ مشغول رہی، دل میں کینہ رہا، آنکھیں حرام دیکھتی رہیں اور نیت خالص نہ تھی۔ درود پاک زبان کو پاک کرتا ہے۔ جب زبان درود پاک کی عادی ہو جائے تو غیبت، جھوٹ اور فضول باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ یوں درود رمضان کے روزے کو محفوظ بناتا ہے۔ رمضان کا بہترین آغاز ہم کیسے کریں؟ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا رمضان عام نہ ہو بلکہ خاص ہو تو یہ ترتیب اختیار کریں۔ نیت کی اصلاح کریں، توبہ، درود پاک کی کثرت، قرآن سے تعلق، دعا میں درود پاک کو شامل کرنا، ہر نماز کے بعد کم از کم 10، 50 یا 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سحری سے پہلے چند منٹ صرف درود پاک کے لیے مخصوص کریں۔ افطار سے پہلے درود پاک پڑھ کر دعا کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل میں عجیب سی نورانیت پیدا ہو رہی ہے۔ درود اور تقدیر کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں درود شریف تقدیر کی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے۔ رمضان ویسے ہی تقدیر لکھے جانے کا مہینہ ہے۔ شب قدر میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر اس رات زبان درود سے تر ہو تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری تقدیر بہتر فرما دے۔ درود دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ رمضان کا مقصد صرف جسم کو نہیں بلکہ دل کو بھی پاک کرنا ہے۔ دل کی بیماریاں حسد، تکبر، بغض، لالچ۔ جب انسان کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تو رمضان کا اصل مقصد ہے۔ کیا درود کے بغیر رمضان نامکمل ہے؟ یہ کہنا درست نہیں کہ درود کے بغیر رمضان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہنا بالکل درست ہے کہ درود کے ساتھ رمضان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ فرق ایسے ہی ہے جیسے عام پانی اور آب زمزم، عام رات اور شب قدر۔ درود رمضان کو ایک نئی روح دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال کا رمضان زندگی بدل دے تو آج سے عہد کریں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ ہر دعا کی ابتدا اور انتہا درود پاک سے ہو۔ جمعہ کے دن خصوصی اہتمام ہو۔ سحری اور افطاری میں چند منٹ صرف درود پاک کے لیے وقف کریں۔ ایک مہینہ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ خود گواہی دیں گے کہ دل کا سکون، گھر کی برکت اور عبادت کا لطف بڑھ گیا ہے۔ رمضان درود اور کامیابی کا راز ہے۔ کامیاب رمضان وہ نہیں جس میں صرف قرآن ختم کیا جائے، بلکہ کامیاب رمضان وہ ہے جس میں دل بدل جائے، اور دل بدلنے کا سب سے تیز راستہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محبت کا سب سے آسان اظہار درود پاک ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ گویا کہتا ہے یا اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور جو اللہ کے محبوب سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہم رمضان کو سمجھتے بھی ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ برکت خود ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو عمل سمجھتے ہیں، جبکہ رمضان دراصل حالت ہے، اور حالت بدلنے کے لیے دل بدلنا بہت ضروری ہے۔ دل بدلنے کے لیے محبت چاہیے، اور محبت جگانے کے لیے درود پاک چاہیے۔ رمضان میں سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک مکمل نہ کر سکیں، سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ رمضان گزر جائے اور دل وہی کا وہی رہے۔ آپ غور کریں، اگر رمضان کے بعد بھی غصہ ویسے ہی ہے، حسد ویسے ہی ہے، زبان ویسے ہی ہے، نماز میں وہی غفلت ہے، تو پھر ہم نے کیا پایا؟ درود انسان کے اندر ایک مسلسل یاد پیدا کرتا ہے، یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ یاد زندہ ہو جائے تو انسان خود کو گناہ کرتے ہوئے شرمندہ محسوس کرتا ہے۔ رمضان میں کئی لوگ شروع میں بہت تیز چلتے ہیں، پھر بیچ میں آ کر گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عبادت جذبات پر کھڑی ہوتی ہے، بنیاد پر نہیں۔ درود پاک بنیاد ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو جذباتی بھی ہے، عقلی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔
جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے کی طاقت، نماز میں کھڑے رہنے کی طاقت، قرآن سمجھنے کی طاقت۔ کیا ہم رمضان کو تنہا گزار رہے ہیں؟ ایک اور زاویہ ہے، سوچیں، ہم رمضان کو اکیلے گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی عبادت، اپنی دعا، اپنی کوشش، لیکن درود کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں اس ہستی سے جوڑ دیتا ہے جو قیامت کے دن بھی امتی امتی کہے گی۔ جب آپ رمضان میں درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہوں۔ یہ تعلق آپ کے رمضان کو اکیلا نہیں رہنے دیتا۔ رمضان میں ریا کا خطرہ بھی ہوتا ہے، لمبی نمازیں، زیادہ تلاوت، زیادہ عبادت، لیکن کہیں دل میں دکھاوا نہ آ جائے۔ درود انسان کو عاجز بناتا ہے، کیونکہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کو اپنی حقیقت یاد آتی ہے۔ ہم کچھ نہیں، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ یہ سوچ عبادت کو خالص بنا دیتی ہے۔ رمضان کا اصل انقلاب، لوگ سمجھتے ہیں انقلاب باہر آتا ہے، لیکن رمضان کا انقلاب اندر آتا ہے، اور اندر کا انقلاب خاموشی سے آتا ہے۔ درود وہ خاموش انقلاب ہے جو دل کے اندر برپا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل نرم، سوچ پاک، نظر جھکی ہوئی، زبان معذب۔ یہ تبدیلی شور سے نہیں، درود پاک سے آتی ہے۔ اگر اس رمضان صرف ایک چیز بڑھا دیں، آپ تلاوت بڑھا نہ سکیں کوئی بات نہیں، نوافل زیادہ نہ پڑھ سکیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر درود پاک بڑھا دیں تو آپ کی ساری عبادت کا معیار بدل سکتا ہے، کیونکہ درود کیفیت بدلتا ہے، اور کیفیت عبادت کی جان ہے۔ تصور کریں رمضان کی آخری رات، آپ سجدے میں ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان درود پاک پڑھ رہی ہے۔ یہ منظر عام سجدے سے مختلف ہے، کیونکہ یہ سجدہ محبت سے بھرا ہوا ہے، اور محبت والی عبادت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ درود پاک رمضان رحمت کا سمندر ہے، اور درود اس سمندر تک پہنچنے والی کشتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رمضان نصیب فرمائے جس میں ہماری زبان درود سے تر ہو، خشوع خضوع سے دل بھرپور ہو، اور آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو۔ آمین۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، تمام پریشان زدہ کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک میں کثرت سے، محبت، اخلاص سے خالص اللہ پاک کی رضا والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔